إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات
وبشر الصابرين. وقال الله في مقام آخر: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب اللہ. تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. سامعین محترم، آج ہم جس قدر مصائب اور آلام میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ضرورت کی جو بنیادی ضرورت کی اشیاء ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے جو لازم و ملزوم بن چکی ہیں، آج خون پسینے کی کمائی دے کر بھی وہ مشکل سے حاصل ہوتی ہیں. یہ ضروریات زندگی گھنٹوں لائنوں میں لگ کر اپنی ضرورت کے لیے حاصل کرتے ہوئے معاشرے میں نظر آتے ہیں، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو وسیع ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو کسی نعمت کی کوئی کمی نہیں ہے. پھر بھی وہی نعمتیں جن کا خالق اللہ ہے، اللہ نے زمین سے پانی نکالا، اللہ نے زمین سے گیس نکالی، اللہ نے زمین سے ہماری ضرورت کے لیے پیٹرول کا اہتمام کیا، زمین ہی سے گندم بو کر ہم اپنی خوراک کا انتظام کرتے ہیں. اللہ نے تو وعدہ کیا ہے ایک دانہ بوگے تو وہ سینکڑوں میں تمہیں لوٹاؤں گا، مگر پھر بھی ہم رقم دے کر بھی وہ چیزیں بڑی مشکل سے حاصل کر پاتے ہیں. تو ایسے کٹھن مرحلے پر ہمیں اپنے دین کے جو صرف عبادات کے لیے نہیں ہے بلکہ مکمل ضابطہ حیات ہے اس سے رہنمائی لینی ہوگی کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو
ہمیں باور یہی کروایا ہے کہ میرے خزانے وسیع ہیں، ساری انسانیت بھیا تو وقت اپنی جو مراد ہے، جو خواہش ہے وہ مانگ لے، میں اس کو عطا بھی کر دوں۔ تو جتنی چڑیا سمندر سے چونچ میں پانی لے گئی، یا سوئی سمندر میں ڈبو کے جتنا پانی اس کو لگتا ہے، میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی اگر سب کو سب کی مراد بھی دے دو۔ تو جب ہم کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو اللہ رسول کے فرامین آج کے مسلمان کو متنبہ کرتے ہیں کہ یاد رکھ، یہ جو تو سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ سیاستدانوں کے کرتوت کی بنا پر ہے، حکومت تبدیل ہوگی، معاملات سدھر جائیں گے، یہ تیری خام خیالی اور بھول ہے۔ سال ہر سال سے حکومتوں کی تبدیلی تم نے دیکھی، جمہوریت بھی تم نے دیکھ لی، ماشاء اللہ بھی دیکھ لیا، مگر تم 70 سال پہلے جن مسائل کا شکار تھے، آج وہ مسائل پہلے سے کئی گنا بڑھ چکے ہیں۔ تو کتاب و سنت اپنے ماننے والوں کو جھنجھوڑتی ہے۔ رب کا قرآن، پیغمبر کا فرمان ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ یاد رکھ، دنیا میں کسی کو مشکل وقت آئے تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، 2 مین سبب ہوتے ہیں۔ یا تو وہ کوئی غلط راستے پہ گامزن ہو جائے تو اسے جھنجھوڑنے کے لیے عذاب ہوتا ہے، اگر کوئی اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہو کے زندگی گزار رہا ہے، اللہ اس کو بھی کسی مشکل میں ڈال کر، آزمائش میں ڈال کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مزید اجر و ثواب میں بڑھانا چاہتے ہیں۔ قرآن و حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ یا تو ہمارے گناہوں کی شامت ہوگی، یا پھر اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اگر ہم نیک اور متقی اور پرہیزگار ہوتے، ہمارا عمل متقی اور پرہیزگار ہونے کا گواہ ہوتا، تو ہم سمجھتے کہ یہ ہم پہ آزمائش ہے، پھر بھی ہمیں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا تھا تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اس آزمائش میں کامیاب ہو جائیں جیسے انبیاء اور رسل پہ آئے۔ مگر جب ہم بحیثیت امت، بحیثیت قوم، تمام مجموعی طور پہ مسلمانوں کے اعمال کا جائزہ لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دوسری بات فرمائی ہے نا سورہ شورى میں کہ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مشکلات، یہ پانی آٹے کو ترسنا، یہ گیس بجلی کے لیے احتجاج کرنا، یہ تمہارا مقدر تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا ہے، تمہارے گناہوں کی شامت ہے، تمہاری بدعمالیوں کی وجہ سے، کتاب و سنت، اللہ اور اس کے رسول کی شرعی نافرمانیوں کے سبب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، یہ مت سمجھنا کہ جتنے ہمارے پاپ ہیں شاید یہ اس کے حساب سے ہے، تمہارے کرتوت تو ایسے ہیں کہ جس ایک جرم کی بنا پر اللہ نے پہلی قوموں کو کسی طرح ہلاک کیا، وہ صرف ایک جرم تھا، ویسے سینکڑوں جرائم تم میں موجود ہیں۔ یاد رکھو تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے بدعمالیوں کی بنا پر، گناہوں کی بنا پر یہ سزا تو ہے ہی، مگر میں پھر بھی
اپنی رحمت کے بل بوتے پر، کیونکہ میرے غضب پر رحمت حاوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت ساری تمہاری بدعمالیوں کو تو میں معافی کر دیتا ہوں۔ حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر اللہ کی رحمت نہ ہو، جب کوئی غلطی کرے، کوئی نافرمانی کرے، اللہ نے عقل دی، شعور دیا، دین نے، شریعت نے بتلا دیا یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، پھر بھی اگر کوئی باز نہیں آتا، جانتے بوجھتے ہوئے معلوم بھی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے پھر بھی کرتا ہے، اللہ فوراً سزا دیتے تو زمین پہ چلنے والا کوئی نظر نہ آتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ، سورہ حج کے الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے قوموں کو دیکھو تو صحیح کہ صرف ایک جرم تھا کہ ماپ تول میں کمی تھی، تو میں نے اس قوم کا حشر کیا کیا؟ قرآن میں پہلی قوموں کو، ان کے احوال کو، ان کے ساتھ ان کی بدعمالیوں پہ ان کے ساتھ بنا کیا، اس کا ذرا جائزہ تو لو۔ صرف ایک لواطت کے جرم پہ بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کے پلٹ کے پھینک کے اس پہ سنگریزوں کی پتھروں کی بارش کی تھی، صرف ایک لواطت کا جرم تھا۔ کتنے ایسے ظالم تھے جنہوں نے اللہ کا دیا ہوا کھایا تو مگر اللہ کی بات نہیں مانی، نبی اور رسول بھی بھیجے مگر ان کو بھی انہوں نے نہ صرف انکار کیا بلکہ انبیاء رسول کو قتل کرنے تک جو ہے وہ انہوں نے گریز نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ کتنے ایسے ظالم تھے جن کو ہم نے ہلاک کیا۔ دیکھو اگر تم بھی ان کے راستے پہ چلو گے، ان کا نقش قدم پکڑ لو گے، تو یہ تو پیغمبر کی دعا ہے کہ میں ساری امت کو ہلاک نہیں کر سکتا، ورنہ تمہاری یہ بدعمالیوں تو اتنی ہیں کہ تم اس دنیا پہ، اس زمین پہ میری پیدا کی ہوئی نعمتوں کے مستحق ہی نہیں ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح کر دیا کہ یاد رکھو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ سورہ رعد کے الفاظ اللہ فرماتے ہیں کہ جو خود بدلنے کا ارادہ نہیں نہ کرتے، خود ڈگر تبدیل نہیں کرتے، اللہ ایسی قوم، ایسے کنبے قبیلے، ایسے لوگوں کی اللہ بھی پرواہ نہیں کرتے، جن کو اپنی پرواہ نہیں ہے نا، جن کو حلال حرام کی تمیز نہیں، شریعت کا علم بھی ہے کہ شریعت میں یہ حرام ہے مگر پھر بھی وہ حلال حرام کا پاس نہیں کرتے، بڑے سے بڑے جرم کا سزا بھی جانتے ہیں کہ اس کے بدلے میں جہنم کی سزا شریعت نے، شارع نے تجویز کی ہے، پھر بھی ان کاموں سے باز نہیں آتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو خود نہیں بدلنے کی کوشش کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان کے حالات کو بدلتے نہیں ہیں۔ خود کوشش کریں گے تو اللہ راستہ آسان کر دے گا، بلکہ اللہ نے تو فرمایا میری طرف صرف ایک بالشت آؤ گے تو میں ایک ہاتھ، ایک ذرا تمہاری طرف آؤں گا، ذرا تم کوشش کرو گے تو میں اسباب پیدا کر دوں گا، راستہ آسان کر دوں گا۔ تو آئیے کتاب و سنت کی روح سے ان اعمال کا جانتے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے بتلا دیا کہ یاد رکھو یہ جرم ایسا ہے کہ اس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے مگر دنیا میں بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا، مرنے کے بعد تو حساب کتاب ہونا ہے، جنت جہنم کے فیصلے یہ تو بعد کی بات ہے، مگر یہ جرائم ایسے ہیں اگر کوئی روکنے کے باوجود نہ رکے گا تو اس کی پاداش میں دنیا میں بھی وہ جو ہے وہ عذاب کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا جو قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت
کبھی مستحکم نہیں ہو سکتی جو قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ ہم یہ سوچ کر جو ہے وہ نظریں چرا لیتے ہیں کہ یہ حکمرانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، قرآن صرف حکمرانوں کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے ہے۔ میں اگر تاجر ہوں، قرآن نے جیسے تجارت کا بتلایا ہے، دین نے مجھے جیسے تجارت کرنے کا کہا ہے، اگر میں اس سے اعراض کروں گا، دین نے مجھے ماپ تول میں کمی کرنے سے منع کیا ہے، ملاوٹ سے منع کیا ہے، عیب چھپانے سے منع کیا ہے، ذخیرہ اندوزی سے منع کیا ہے، دھوکہ دہی سے منع کیا ہے، اگر میں باز نہیں آتا تو یہی قرآن سے اعراض ہے۔ جو یہ کام کرے گا وہ سمجھتا ہے شاید یہ چکر چلانے سے آمدن ڈبل ٹرپل کر لوں گا، نفع زیادہ ہوگا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ شیطانی بہکاوا ہے، کبھی تیری معاشی معاملات مستحکم نہیں ہو سکتے اگر تو قرآن کے اصولوں کو نظر انداز کرے گا۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرعی احکام کے بارے میں فرمایا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ قرآن کی، دین کی وہ باتیں جو من کو بھائیں، جن کا فائدہ نظر آیا وہ مان لی، جو رکاوٹ نظر آئیں ان کو نظر انداز کر دیا، یہ تمہارا ایسا جرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یفعل ذلک الا خزی فی الحیات الدنیا و یوم القیامہ، کہ جو ایسا کرے گا کہ شریعت کی من پسند چیزیں اپنا لے گا، جو ناپسند لگیں گی ان کو جو ہے چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کر کے اپنا لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کو تو سخت عذاب ہے ہی، دنیا میں بھی اس کی جو ہے وہ سزا بھگتنی پڑے گی۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو فحاشی پھیلانے کا کسی بھی انداز میں ذریعہ بنتے ہیں، سوشل میڈیا کی صورت میں ہو یا عام، حتیٰ کہ جو عورت پردے کا اہتمام نہیں کرتی وہ بھی فحاشی پھیلانے میں شامل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جرم کے بارے میں، اس کی سزا کے بارے میں فرماتے ہیں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، سورہ نور کے الفاظ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فحاشی پھیلانے کا سبب بنیں گے، مرد ہوں یا عورت، کسی بھی انداز میں معاشرے میں فحاشی پھیلانے کا وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور آخرت کا بھی عذاب ان کے لیے ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جس کو سخت ناپسند کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً دنیا ہی میں اس کی سزا دیتے ہوں، سوائے ان دو جرائم کے، یہ ظلم اور زیادتی اور رشتہ داری کو توڑنا، قطع رحمی کرنا، یہ بغاوت، یہ ظلم کی زیادتی اور رشتوں کا پاس نہ رکھنا، لحاظ نہ کرنا، یہ تمہارے ایسے جرائم ہیں کہ جن کی بہت جلد اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں پکڑ فرما لیتے ہیں، ان کی سزا فوراً مل جاتی ہے۔ کہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھو اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، کہ جس بستی، جس قوم، جس قبیلے میں، جس معاشرے میں یہ دو چیزیں سود اور زنا عام ہو جائیں، سود لوگ اس کے نام بدل کے اس کو پرافٹ، اس کو جو ہے وہ طرح طرح کے نام دے کر جو ہے وہ حلال سمجھ لیں، اور زنا کو بھی مختلف انداز میں، کبھی جو ہے وہ تہذیب کی آڑ لے کے، کبھی جو ہے وہ آزادی اظہار رائے کے نام پر، جس انداز میں بھی، جنس پرستی ہو یا جس انداز میں بھی، اس کو جو ہے وہ عام کر دیں۔ جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں
جن بسنے والوں میں زنا اور یہ سود عام ہو جائے فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، یاد رکھو ان دو بدعمالیوں کی بنا پر ان لوگوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر حلال کر لیا، انہوں نے اللہ کے عذاب کو دعوت دے دی۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے، سود عام ہو جائے، اس معاشرے میں بسنے والوں نے اللہ کو چیلنج کر دیا کہ جو بگاڑ سکتا ہے بگاڑ دے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 کام ایسے کہ اگر کوئی ان کا ارتکاب کرے گا تو ان کو 5 اللہ کی جانب سے عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر کسی قوم، کسی ملک میں، کسی معاشرے میں فحاشی اعلانیہ کرنا شروع کر دیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ طاعون اور اس جیسی ایسی بیماریاں صرف جو اعلانیہ فحاشی کر دیں، جیسے آج ہمارے معاشرے میں چلتا ہے کہ اس کو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، باقاعدہ اس کی تصویر ہوتی ہے، اس پہ فخر کیا جاتا ہے یہ کرتوت میں نے کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا طاعون اور اس جیسی ایسی بیماریاں اللہ پیدا کر دے گا کہ جو پہلوں نے ان کا نام تک نہیں سنا ہوگا۔ اور دوسرا عمل کہ جو قوم جس معاشرہ کے باسی ماپ تول میں کمی کرنا شروع کر دی تو نبی کریم علیہ السلام کی فرمایا کہ اس جرم کی پاداش میں اللہ ان پہ قحط سالی کا عذاب مسلط کر دے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے حکمران ان پہ مسلط کرے گا جو ان کا خون تک نچوڑیں گے، ان پہ ظلم کرنے والے ظالم حکمران اللہ مسلط کر دیتا ہے جو ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ آج معاشرے کی صورتحال آپ کے سامنے۔ پھر فرمایا کہ جو زکوٰۃ نہیں دیں گے، جو اللہ کی مقرر کردہ، حالانکہ 100 میں سے ہے بھی 2.5%، باقی سب تمہارا، جو اتنی قلیل سی مقدار میں بھی زکوٰۃ کو جو ہے وہ جرمانہ خیال کر لی، ٹیکس سمجھ لیں کہ یہ تو ظالمانہ ہے، کیسے یہ اخراجات پورے نہیں ہوتے، محنت پوری نہیں ہوتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ان سے بارشیں روک لیتا ہے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے، بارش کی ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی، جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی اس وقت اللہ بارشیں دے کے جو ہے وہ کھڑی پکی فصلیں تباہ و برباد کر دیتے۔ اور فرمایا کہ یاد رکھو جو یہ کام نہ چھوڑیں، زکوٰۃ نہ دیں، اگر اللہ کو ان دیگر مخلوقات کے چوپائے کے جانوروں کا خیال نہ ہو تو جو زکوٰۃ نہیں دیتے ایک بوند پانی کی آسمان سے بارش کی شکل میں نہ ٹپکے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جھانک لیں۔ اور فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑتے ہیں اللہ ان پہ عذاب کی صورت میں دشمن مسلط کر دیتے ہیں جو ان سے ہر چیز ان کی چھین لیتے ہیں۔ اور 5واں جرم کیا ہے کہ وہ حکمران جو شریعت کو فالو نہیں کرتے، شریعت کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اللہ ان کی رائے میں باہمی اختلاف عذاب کی صورت میں ڈال دیتے ہیں کہ ان میں خانہ جنگی پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر حکمران جو ہیں وہ شریعت کو نظر انداز کریں۔ تو یہ 5 جرائم اگر ہم دیکھیں تو یہ بدرجہ اتم آج ہم میں موجود ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج ہم جو رونا روتے ہیں کہ اتنے کماتے ہیں پھر بھی بات نہیں بنتی، بڑا سرمایہ لگا کے کروڑوں اربوں خرچ کر کے فیکٹری لگائی، کاروبار کیا، مگر اخراجات پورے نہیں ہوتے، کاروبار سے نفع نہیں ملتا۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حکیم بن حزام اس حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا، 2 آپس میں تجارت کرنے والے، خرید و فروخت کرنے والے، ان کی بے پکی ہونے کی علامت یہ ہے کہ جب آپس میں تفریق ہو جائے، مجلس تبدیل ہو جائے۔ اور ساتھ فرمایا فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا،
اگر بیچنے والے نے جو اس کے عیوب تھے بیان کر دیے، سچ بولا، جھوٹ کا سہارا نہیں لیا، جو اس کی اصل کنڈیشن تھی وہ بھی بیان کر دی، جو ریٹ تھا اس میں بھی ڈنڈی نہیں ماری کہ 2 گنا کر کے قسم اٹھا دی کہ اتنا تو مجھے گھر پڑا ہے، سچ بولا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سودے کو دونوں کے لیے، بیچنے والے کے لیے بھی برکت کا ذریعہ بناتے ہیں، خریدنے والے کے لیے بھی وہ خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ مگر اگر کوئی ایسا نہیں کرتا، وَإِن قَتَمَ، اگر کوئی چھپاتا ہے، ریٹ میں بھی ڈنڈی، اس کی کوالٹی میں بھی ڈنڈی، ماپ تول میں بھی ڈنڈی، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سودے سے برکت ختم ہو جاتی ہے، نہ بیچنے والے کو کوئی نفع ہوگا، نہ خریدنے والے کو اس کا کوئی فائدہ ہوگا۔ آج اپنے گریبانوں میں جھانک لیں کہ ہماری تجارت کا طریقہ اور ہمارا جو طرز عمل کیا ہے۔ ہم جس پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اس پیغمبر کو ماننے والوں کا انداز کیا تھا؟ حضرت عثمان غنی کی فضائل میں آپ بارہا یہ بات سن چکے ہیں، جانتے ہیں کہ جیسے آج ہمارے معاشرے کے حالات ہیں، اسی طرح جناب صدیق کے دور میں، عہد صدیقی میں بھی مسلمانوں کو اسی طرح کی مشکلات کا سامنا تھا کہ حضرت عثمان کا قافلہ تجارت کا جو ہے وہ مدینہ آ جاتا ہے، تو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی تاجروں نے ڈبل ٹرپل حتیٰ کہ 8 گنا تک رقم دے کے خریدنے کی کوشش کی کہ ہم، کیونکہ لوگوں ضرورت ہے، لوگوں نے تو ہر حال میں خریدنا ہے، کہ ریٹ پہ دیں گے اور وہ خریدیں گے، مجبور ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 10 گنا ملتا ہے۔ وہ مجبور ہو کے پوچھتے ہیں کہ ہم سے بڑا تاجر کون ہے؟ فرمایا وہ میرا اللہ ہے جو اللہ کے راستے میں دینے پہ 10 گنا اجر دیتا ہے۔ یاد رکھیے یہ کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت کے وقت ان کی ضرورتوں کا ناجائز فائدہ اٹھانے والے، حضرت عثمان غنی کو 8 گنا پیشکش کرنے والے وہ یہودی تھے۔ یہ یہودیوں کا طرز عمل ہے۔ یہ موقع پرست وہ ہوتے ہیں کہ مدینہ میں ہجرت کر کے گئے ہیں، ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں ہے بئر روما، وہ یہودی اس کا مالک ہے، پیسے لے کر بھی مسلمانوں کو پانی نہیں ملتا۔ اس وقت پیغمبر نے زبان رسالت سے فرمایا من حضر بئر روما فلہ الجنہ، جو مسلمانوں کے پانی کے انتظام کے لیے یہ خرید کے وقف کرے گا، میں زبان رسالت سے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یاد رکھیے اس کنویں کا مالک مسلمان نہیں، یہودی تھا۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ آج ہم تجارت کرتی ہیں ہر سال، اور رمضان میں عمرہ بھی ہوتا ہے، حج بھی طے ہوئے ہیں، تو ہماری جنت پکی، یہ یہودیوں کے طرز عمل ہے کہ جب معاشرے میں لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہو اس کو ذخیرہ کر لیا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یحتقر الا خاطئ، کسی چیز کو اپنے دنیاوی نفع کے لیے ذخیرہ کرنے والا صرف اور صرف گناہگار ہو سکتا ہے، کوئی مومن اللہ کا پسندیدہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ گناہگار کے کام کرتا ہے کہ میں اس سے زیادہ نفع کماؤں گا، اس کو بلیک میں بیچوں۔ اور من غش فلیس منا، واضح الفاظ ہیں۔ آپ نے اپنے دنیاوی تعلیمی نصاب میں بھی یہ حدیث پڑھی ہے کہ جس نے دھوکہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ پھر حالات کیسے بدلیں گے؟ دین ہمیں کہتا ہے من فطر صائما کان لہ مثل اجر صائم، جو فری مفت میں افطاری کا کسی روزے دار کے اہتمام کر دے گا اس کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ملے گا۔ مگر ہم مسلمان جنت کے خواہش مند، ہم سمجھتے ہیں ڈبل ریٹ پہ، کیونکہ رمضان میں بیسن خریدنا ہی ہے افطاری کے لیے، ڈبل ریٹ پہ دینا ہے، وہ بھی ملاوٹ والا دینا ہے، مکئی کا آٹا ڈال کے دینا ہے، دینا بھی ڈبل ریٹ پہ، دینا بھی جو ہے وہ دھوکے کے ساتھ ملاوٹ والا دینا ہے۔ حالانکہ دین نے ہمیں کہا ہے مفت اہتمام کرو گے روزے جتنا ثواب ملے گا۔ مگر جو ہماری حالت ہے، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی تبدیلی سے جو معاملات سدھریں گے، یہ بات نہیں ہوگی۔ کتاب و سنت کی روح سے، قرآن کریم اور احادیث کی روشنی میں میں نے چند ایسے اعمال بتلائے ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ یا اس کے رسول نے فرما دیا
جس قوم میں جن لوگوں میں یہ کام ہوں گے دنیا میں بھی ان کو عذاب ملے گا، آخرت میں بھی عذاب ملے گا۔ تو اگر ہم سمجھتے ہیں ہماری حالت بدلے، ہم یہ اللہ کی نعمتوں کو نہ ترسیں، پیسے دے کر بھی ہمیں چیزیں نہیں ملتی، لائنوں میں لگ کے ہمیں خریدنی پڑتی ہیں، اگر اس ذلت سے جان چھوٹ سکتی ہے وہ صرف یہی طریقہ کار ہے کہ ہم کتاب و سنت کی ان بتلائے ہوئے تمام اعمال کو ترک کر کے صدق کے دل سے اللہ سے توبہ استغفار کر لے، اللہ کو راضی کر لے۔ انشاءاللہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر چیز سے مالا مال کر دے گا، اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی